نبوت کا آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، قرآن میں اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ایک حتمی فتح کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں تو شکست کی کہانیاں بھی بھری پڑی ہیں۔ تو یہ جو ایک تضاد نظر آتا ہے، اسے آیت اللہ خامنئی اپنے قرآنی مقالے میں کیسے حل کرتے ہیں؟ آئیے آج اسی گہری حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج رمضان کی 21ویں تاریخ ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے رمضان میں اسلامی افکار پر 21ویں لیکچر سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جہاں انہوں نے اس بنیادی سوال کو اٹھایا کہ بھئی انبیاء کی جدوجہد کا حتمی نتیجہ آخر ہوتا کیا ہے، اور یہ جو الہی فتح کا وعدہ ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اچھا، تو اس ساری بحث کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے اللہ کا ایک بالکل پکا اور اٹل وعدہ۔ سورۃ الصفات میں صاف صاف فرمایا گیا ہے، اور ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ ضرور ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی محض امید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الہی قانون ہے، ایک طے شدہ حقیقت۔ لیکن یہیں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر ذہنوں کو الجھا دیتا ہے۔ اگر فتح کا وعدہ اتنا ہی قطعی ہے تو پھر تاریخ ہمیں بار بار نیک لوگوں کی، صالحین کی شکست کیوں دکھاتی ہے؟ کیا اس الہی وعدے اور ہماری زمینی حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ چلیں ذرا تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ تاریخ ایسی تکلیف دہ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا، زید ابن علی کو کوفہ میں شہید کیا گیا، محمد نفس زکیہ ہوں یا حسین ابن حسن، یہ عظیم شخصیات اپنے تمام ساتھیوں سمیت میدان جنگ میں شہید کر دی گئیں۔ بظاہر تو یہ سب شکستیں ہی نظر آتی ہیں جو اس الہی وعدے پر ایک سوالیہ نشان لگاتی ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ حق کی ہر کوشش ناکام ہی ہوتی ہے، یہ دراصل ظالموں کا سب سے بڑا نفسیاتی ہتھیار ہے۔ وہ اسی مایوسی کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ مزاحمت کا حوصلہ ہی چھوڑ دیں اور یہ مان لیں کہ بھائی ہماری جدوجہد تو بیکار ہے۔ تو پھر اس الہی وعدے کا راز کیا ہے؟ وہ راز اس ایک لفظ میں چھپا ہے، جند اللہ، یعنی اللہ کا لشکر۔ قرآن کا وعدہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس خاص گروہ کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام ہجوم نہیں جو خدا کا نام لے رہا ہو، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں فتح کے لیے جو ضروری الہی صفات ہیں وہ موجود ہوں۔ اور وہ صفات ہیں کیا؟ دیکھیں، فتح کے دو بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، غیر متزلزل ایمان، یعنی ایسے سچے مومن جو آخری سانس تک لڑتے ہیں اور اپنے رہنما کو، اپنے لیڈر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور دوسرا ستون ہے صبر، لیکن یہ صرف برداشت کرنے والا صبر نہیں، یہ وہ صبر ہے جس کا مطلب ہے مخالفت کے سامنے ڈٹ جانا، کبھی ہمت نہ ہارنا اور اپنے حتمی مقصد کو ہر حال میں یاد رکھنا۔ ان صفات کی ایک عملی تصویر ہمیں امام علی علیہ السلام کے ایک مشہور خطبے میں ملتی ہے۔ اس میں انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کی کامیابیوں کا راز کھولا اور پھر اس کا موازنہ بعد میں آنے والی کمزوریوں سے کیا۔ انہوں نے بالکل صاف صاف بتا دیا کہ فتح کا راستہ کون سا ہے اور شکست کا کون سا۔ امام علی کے مطابق فتح کا راستہ تھا مسلسل جدوجہد کا، جہاں لوگ ایمان کی خاطر اپنے خاندانی رشتے تک قربان کر دیتے تھے۔ وہ شہادت کی طرف دوڑتے تھے اور ہر مشکل، ہر ٹکراؤ کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا تھا۔ اس کے بالکل الٹ شکست کا راستہ ہے سستی اور کمزوری کا، نفس پرستی کا اور مشکلات سے بھاگنے کا، اور یہ سب کچھ اصل تعلیمات سے دوری کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بحث صرف انسانی شرائط سے نکل کر ایک بہت بڑے، ایک کائناتی اصول تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ یعنی اس پوری کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے، اس کی بنیاد حق پر رکھی گئی ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کا باطل پر غالب آنا یہ صرف ایک وعدہ نہیں، بلکہ یہ کائنات کا ایک بنیادی قانون ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آگ کا کام جلانا ہے اور پانی کا کام پیاس بجھانا ہے، اسی طرح یہ حق کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ باطل پر غالب آئے۔ یہ ایک ایسا کائناتی اصول ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور قرآن اس قانون کو اتنی زبردست مثال سے بیان کرتا ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو وہ اس کا سر کچل دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ یہاں ذرا غور کریں، حق کوئی ساکت چیز نہیں ہے، بلکہ ایک فعال قوت ہے، ایک طاقت ہے جسے باطل پر دے مارا جاتا ہے، اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باطل کا مٹ جانا یقینی ہے۔ تو ہم وہیں واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، لیکن اب ایک نئی اور گہری سمجھ کے ساتھ۔ اگر اللہ کا وعدہ سچا ہے اور کائنات کا قانون بھی حق کی فتح ہے، تو پھر جب بھی، کہیں بھی
حق پرستوں کو شکست ہوتی ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس مقالے کا جواب بالکل واضح ہے۔ وجہ کہیں باہر نہیں بلکہ خود ان کے اندر ہوتی ہے، یعنی انہی شرائط کی کمی جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔